چاہے وہ شہباز گل باہر بیٹھا ہے، چاہے وہ عمران ریاض خان باہر بیٹھا ہے، یا دیگر کوئی ایسا کتا بلا جو باہر بیٹھا ہے، وہ وہاں سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے آرمی پہ، تاکہ عمران خان صاحب باہر نہ آئے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ خان کبھی باہر آئے، عمران خان کی رہائی آپ لوگ نہیں چاہتے۔ آپ کو پتا ہے کہ شام کو ٹی وی پر آپ کو تبھی بٹھایا جائے گا جب عمران خان جیل میں ہوگا۔ اگر وہ جیل سے باہر آ جائے، آپ کی تو ٹماٹر مولی کی بھی قدر نہیں ہے، آپ کی تو کوئی قدر نہیں، آپ کو جانتا کون تھا؟ آپ تو عمران خان کا نام لے کر اوپر آئے، چاہے کوئی بھی ہے عہدیدار، آپ کسی کا بھی نام، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں، وہ پہلے خان خان کرتا تھا، آج وہ خان بھول چکا ہے۔ چند لوگوں کو نکال کر کوئی بھی خان صاحب کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ ہوتا تو آج خان صاحب باہر ہوتے اور ایک جم غفیر ان کو ویلکم کر رہا ہوتا۔ یہ نقطہ بھی انہوں نے شامل کیا ہے کہ عالمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے روز پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے کی جائیں گی، تو جب عالمی معیار کے مطابق آپ روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ عالمی معیار میں تو اس وقت بہت مہنگا پیٹرول ہے، جبکہ آپ کے پاس اس وقت وافر ذخیرہ موجود ہے۔ سردار شکر ہے اللہ پاک کا جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم انشاءاللہ بات کریں گے ناظم آباد میں ایک بچہ اغوا ہوا تھا، اس کے حوالے سے کیا خبریں آ رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی۔ اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتیں یومیہ بنیاد پر بڑھانے کے حوالے سے اوگرا کو اختیارات مل گئے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اوگرا ہی اول سول ہو گیا ہے۔ تو یہ مفید کتنا ہے، مضر کتنا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آخر میں نورین نیازی صاحبہ کے بیان پر بھی گفتگو ہوگی، جو کہ متنازع بیان ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے، اور بعض لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، بعض کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں یہ سننے کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، اور اگر آپ ہماری باقی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں بھائی۔ نیا ناظم آباد میں ایک بچہ اغوا ہوتا ہے، اغوا کے فوری بعد ادارے حرکت میں آتے ہیں، اور ادارے جب حرکت میں آتے ہیں تو اذہان نامی بچے کے جو والد ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں۔ اس وقت وہ بیان دیتے ہیں کہ جی اغواکاروں نے تاوان کے لیے بچے کو اغوا کیا ہے، اور وہ 50 لاکھ روپے تاوان طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی بچہ دوسرے دن خود پہنچ جاتا ہے، پھر بیانات بدلتے ہیں، اور خاندان کی جانب سے 2-3 بار بیانات بدلے جاتے ہیں۔ اس کو بھی نظر میں رکھیے گا۔ اور دوسرا جو وہاں اس وقت نیا ناظم آباد کے جو مکین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے افراد ملوث ہیں بچے کی جو گمشدگی ہے اس کے حوالے سے، یعنی سیدھے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے کو خود ہی اغواکاروں کے حوالے کیا گیا، یا خود ہی کسی رشتہ دار کے ہاں چھوڑا گیا، اور اس طرح کا ایک غبار بنایا گیا کہ نیا ناظم آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ ناقص کارکردگی دکھا رہی ہے، یا ایسا کوئی واقعہ ہے۔ حالانکہ نیا ناظم آباد عارف حبیب صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ ان کا علاقہ ہے، تو وہاں کا جو انتظام ہے بہت بہترین ہے۔ اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اس وقت تک یہ بات صاف نہیں ہو سکی ہے کہ اغواکار کون تھے، یا کوئی گھر کا فرد ملوث تھا یا نہیں تھا، لیکن مکین جس طرح وہاں کے مکین جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ضرور بضرور گھر کا کوئی فرد ملوث ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی، اور آگے اوگرا ہے ہمارے، اور وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ جس طرح مرغی کا ریٹ طے ہوتا ہے، اس طرح سے اب پیٹرول کا ریٹ بھی طے ہوا کرے گا۔ اور اس میں سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے علم میں لائے بنا، وزیر اعظم صاحب سے مشاورت کے بنا اوگرا جو ہے اول سول جیسے چاہے گا اپنے نرخ طے کرے گا، اور یہ روز وہ کرے گا۔ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ پر وہیں گر پڑا کبوتر کا،
جس میں نامہ بدھا تھا دلبر کا۔ اب روزانہ کی بنیاد پہ جب آپ پیٹرول کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کریں گے وہاں پر، تو لازمی سی بات ہے کاروبار پر اثر پڑے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شش ماہی رپورٹ میں پیٹرول کو دیکھا جاتا تھا، اور اس میں اگر رد و بدل قیمتوں میں کرنا ہوتا تھا مقصود تو کیا جاتا تھا۔ پھر منتھلی بنیادوں پر ہونے لگا، ادارہ بن گیا اوگرا کا، تو اس میں پھر منتھلی بنیادوں پر ہونے لگا۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ جیسے مرغی ٹماٹر کا ریٹ طے ہوتا ہے ایسے کریں، حالانکہ پیٹرول کی تجارت اور طریقے سے ہوتی ہے، مرغی ٹماٹر کی تجارت جو ہے وہ اور طریقے سے ہوتی ہے، کاروبار پر اس کا بڑا اثر پڑے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ چھوٹا تاجر جو ہے اگر وہ پیٹرول کا تاجر ہے تو وہ رل جائے گا، اس کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جب قیمتیں کم کی جائیں گی، اور جب بڑھائی جائیں گی تو آپ کے جو مالدار ہیں وہ ڈبل مالدار ہو جایا کریں گے، کیونکہ اس میں یہ نقطہ بھی انہوں نے شامل کیا ہے کہ عالمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے روز پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے کی جائیں گی۔ تو جب عالمی معیار کے مطابق آپ روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ عالمی معیار میں تو اس وقت بہت مہنگا پیٹرول ہے، جبکہ آپ کے پاس اس وقت وافر ذخیرہ موجود ہے، تو کیسے آپ اس ریٹ پر بیچ سکتے ہیں جس ریٹ پر آپ نے خریدا ہی نہیں ہے؟ تو بات تو یہ ہے، اب جب پہلے مارکیٹ میں سستا تھا پیٹرول، عالمی مارکیٹ میں سستے تھے پیٹرولیم مصنوعات، تو اس میں یہ ہو رہا تھا کہ عوام مطالبہ کر رہی تھی کہ بھائی عالمی معیار میں جہاں سستا ہوا ہے تو وہاں ہمیں بھی اس کا ریلیف ملنا چاہیے۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ 30 دن بعد پیٹرول آتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات پاکستان پہنچتی ہیں، اب روزانہ کیسے پہنچا کریں گی؟ یہ تھیوری حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کو سمجھا دے، کیونکہ یہ تھیوری عوام کو سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ کوئی مرغی ٹماٹر نہیں ہے، یہ پیٹرولیم مصنوعات ہے جس سے پورا پاکستان کا پہیہ جڑا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم ان مصنوعات کے خریدار ہیں اور اس سے ہمارا کام چلتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے آپ کو، اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ روزانہ جو ہے قیمتیں کم کرتے رہیں اور روزانہ قیمتیں بڑھاتے رہیں، اس سے تاجروں کو بھی نقصان ہوگا، عوام کو بھی نقصان ہوگا۔ حکمرانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آتا ہے، وہ بیان کی تردید نہیں کرتے، اس کے بعد وہ وضاحتیں اور دیگر چیزیں پیش کرتے ہیں، پھر ایک لفظ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہیں چاہیے مجھ سے معافی مانگے۔ جی بالکل، آپ کی بات مولانا صاحب بالکل درست ہے کہ آپ سے معافی مانگنی چاہیے، اور ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جو آپ کو لاتے ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں کے گلے آ گئے ہیں جو آپ کو لایا کرتے ہیں۔ بالکل ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ نورین نیازی صاحبہ کا ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اپنا جنگ ہوئی ہے مارکہ حق، یہ بلا وجہ کا ایک سمجھ لیں کہ مفروضہ تھا، اور جو ہے یہ ملی بھگت تھی، مودی اور انتظامیہ کی حکومت کی ملی بھگت سے یہ جنگ ہوئی ہے، تو بلا وجہ بے سر و پا بیان تھا۔ اس بیان کا کیا فائدہ جس کا نہ کوئی ذرائع ہیں؟ اس کے ذرائع یہی ہوں گے، اندھیرا ابو اندھیرا ابن اندھیرا، یہی ذرائع ہوں گے۔ نہ انہوں نے کوئی ذرائع بتایا کہ یہ بات ان کو کس نے کہی، اتنی بڑی بات کہ بھائی جنگ ہی نہیں تھی، یہ پورا کا پورا ڈرامہ تھا، اس طرح کی باتیں۔ تو پہلے تو یہ وضاحت پیش کریں کہ بھائی یہ کس نے کہی۔ پھر اچھی بات یہ ہوئی کہ سائبر کرائم ایجنسی نے ان کو نوٹس بھیجا، ان کو بلایا ہے، یہ اچھی بات ہوئی۔ پھر وضاحت بھی آ گئی، جی یہ بہت پرانی ویڈیو تھی، تو بہت پرانی تھی یا بہت نہیں تھی، یہ تو کوئی وضاحت ہی نہ ہوئی۔ یعنی پہلے میں جو بیان دے دوں گا وہ بعد میں اس کی تردید کرنے آؤں گا تو میں کہوں گا جی یہ بہت پرانی ویڈیو تھی، یہ کہنا اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ کی جان تب چھوٹ سکتی تھی جب آپ کہتے کہ یہ میری ہے ہی نہیں، لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے باقاعدہ ایک چینل کو انٹرویو دیا ہے، تو آپ یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، اور اس میں جو ہے سارے ایک جانب پی ٹی آئی والے ہیں۔ ویسے تو پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، اب آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں جو کہتے ہیں خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو یقین کریں صرف عوام کے سامنے وہ یہ بات کرتے ہیں۔
چاہے عہدیداران ہیں چاہے کارکنان ہیں، وہ عوام کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اگر خان ہی آپ کی ریڈ لائن ہوتی تو اس طرح کے بیانات، اس طرح کے نفرت انگیز بیانات، اشتعال انگیز بیانات، لوگوں کی دل آزاری کرنے والے بیانات آپ کی زبانوں سے صادر نہ ہوتے۔ یہ اس لیے صادر ہو رہے ہیں آپ کی زبانوں سے کہ آپ نہیں چاہتے کہ خان کبھی باہر آئے، عمران خان کی رہائی آپ لوگ نہیں چاہتے۔ آپ کو پتا ہے کہ شام کو ٹی وی پر آپ کو تبھی بٹھایا جائے گا جب عمران خان جیل میں ہوگا۔ اگر وہ جیل سے باہر آ جائے، آپ کی تو ٹماٹر مولی کی بھی قدر نہیں ہے، آپ کی تو کوئی قدر نہیں، آپ کو جانتا کون تھا؟ آپ تو عمران خان کا نام لے کر اوپر آئے، چاہے کوئی بھی ہے عہدیدار۔ آپ کسی کا بھی نام، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو دیکھ لیں، وہ پہلے خان خان کرتا تھا، آج وہ خان بھول چکا ہے، آج عہدے کے مزے لے رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا ہوا ہے۔ بس ٹھیک ہے، اسی طرح پارٹی عہدیداران کو دیکھ لیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، 10-20 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ تو یہ منافقت ہے، اس منافقت کو پی ٹی آئی کارکنان کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھیں اور دباؤ ڈالیں ان پر کہ یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ڈیل ہونے بھی لگتی ہے تو آپ کی جانب سے ایسا کوئی بیان آ جاتا ہے، چاہے وہ شہباز گل باہر بیٹھا ہے، چاہے وہ عمران ریاض خان باہر بیٹھا ہے، یا دیگر کوئی ایسا کتا بلا جو باہر بیٹھا ہے، وہ وہاں سے بھونکنا شروع کر دیتا ہے آرمی پہ تاکہ عمران خان صاحب باہر نہ آئیں۔ تو عمران خان صاحب اس طرح باہر نہیں آئیں گے کہ آپ ملک کے خلاف بیانات دیں، آپ آرمی کے خلاف نفرت انگیز بیانات دیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کو چاہیے اگر عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو راستہ ہے سیاسی وہ اختیار کرے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جناب دوسرے دن ایک بات کریں، پہلے دن آپ دوسری بات کر رہے ہوں۔ تو یہ سمجھ لیں، عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، جو پی ٹی آئی کی خصوصاً دیوانی عوام ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عہدیداران ہیں، اس وقت کی جو مکمل باڈی ہے، چند لوگوں کو نکال کر کوئی بھی خان صاحب کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ ہوتا تو آج خان صاحب باہر ہوتے اور ایک جم غفیر ان کو ویلکم کر رہا ہوتا۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔